ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میں نے جو کل حدیث پڑھی تھی اس میں ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 3 ہدایتیں دی. سب سے پہلی ہدایت، بنیادی ہدایت، ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے ہدایت، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، چاہے گھر ہو چاہے مسجد ہو چاہے بازار ہو، ہر جگہ کے لیے ایک بنیادی ہدایت ہے، اتق اللہ حیث ما کنت. کہیں بھی رہو دنیا میں تقوی کی زندگی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ میں بتا چکا ہوں کل. تقوی کے معنی، تقوی کی زندگی گزار مطلب ہے کہ جو کر، جو کہے، جو سن، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کر. کوئی ایسا کام جو اللہ کے غصے کی آگ کو بھڑکائے وہ تقوی نہیں ہو سکتا. ہمارے آقا فرماتے ہیں جہاں رہو متقی بن کر رہو. متقی بن کر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، تیرا ہر قدم آگے بڑھے، ہاتھ آگے بڑھے، نگاہ اٹھے، کان لگے، زبان منہ کھلے، پہلے سوچ لے کہ اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہے، راضی ہے نہیں ہے. یہ تو پہلی ہدایت ہے. اور مومن کو اسی طرح ہر جگہ ہر وقت کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کی چیز ہے یا ناراضگی کی چیز ہے؟ رضا کی چیز ہے تو تقوی کی چیز، ناراضگی کی چیز ہے، اس سے تقوی ہو جائے. اور حکم یہ ہے کہ متقی بن کے رہو. ایک دوسری ہدایت، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. لیکن انسان تو انسان ہے، آدمی تو آدمی ہے، کوئی گناہوں سے معصوم تھوڑے ہے. گناہوں سے معصوم ہونا یہ نبی یعنی رسول کی شان ہے، میری آپ کی شان. ہم تو گناہ گار ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک گناہ ہی کرتے رہتے ہیں. کتنے گناہ کچھ پتہ نہیں، اس کو اللہ ہی جانتا ہے. ہماری کان، ہماری ناک، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارا ہاتھ، ہمارے پیر، ہر
چیز گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. لیکن اگر آدمی متقی بن کر رہے گا، جس کا پہلے ہدایت کی گئی ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی رضا کی بات سوچے گا، سنے گا، کرے گا، تو گناہ کم سے کم ہوتے رہیں گے. لیکن پھر بھی گناہ اگر ہو جائے تو کیا کریں؟ انجانے میں ہو گیا گناہ، گھر میں گناہ ہو گیا، بازار میں گناہ ہو گیا، تو کیا کریں؟ فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ. اللہ اکبر. اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد ثواب کا کام کر. یہ ثواب کا کام اس گناہ سے جو اللہ کا غضب اٹھا تھا اس کی آگ کو ٹھنڈا کرے. یہ نہ کر کہ ناک پر مکھی بیٹھی اڑا دیا. نہیں نہیں نہیں، خدا نے تجھے توفیق دی ہے، تو اچھے اور برے کو جانتا ہے. برا کرنے سے بچ، اس کے باوجود بچتے بچتے پھر بھی گناہ ہو گئے تو کیا کرے؟ اس کے بعد اچھا کام کر، ثواب کا کام کر. ثواب کے کام کی خصوصیت کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. نیک اعمال، اچھے اعمال برے گناہوں کو لے جاتے ہیں، ان کا وبال جو ہے اسے ختم کرا دیتے. دیکھو بات لمبی ہے مگر میں ابتدا میں کہہ دیتا ہوں. کام اچھا کر، نماز پڑھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں درخت کو ہلایا پتجھڑ کے زمانے میں، ہلایا سارے پتے گر گئے. فرمایا نماز آدمی کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جس سے یہ پتے گر گئے خود بخود. آدمی نے توبہ تو نہیں کی، استغفار بھی نہیں کیا، گناہ ہو گیا، پتہ بھی نہیں کیا کیا گناہ ہوئے، اس کے باوجود وضو کر کے کمرے سے، گھر سے مسجد کے لیے چلا. ہر قدم کے اوپر گناہوں کی معافی ہوتی رہتی. کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا، نفلی سے ہی جو رہ گئے تھے ان کی معافی ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ اگر غلطی سے انجانے میں گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد وہ عمل صالح جو گناہ کی، اللہ کے غضب کی، غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا، وہ کام کر. دیکھو گناہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک صغائر ہیں، چھوٹے گناہ. ایک کبائر ہیں، بڑے گناہ. کبائر بھی 2 طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد. صغائر جو چھوٹے چھوٹے گناہ، ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، گھر میں بات آدمی سے ہوتے ہیں، ان کو تو فرمایا
کہ جس طرح بغیر ارادہ گناہ ہوتا ہے، بغیر ارادے کے اللہ معاف بھی کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کتنے گناہ ہو، یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے کتنے معاف ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، پتہ ہی نہیں ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات، حسنات ثواب کے کام کیا کرتے ہیں؟ لے جاتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے ہیں انہیں نہیں مٹا پاتے، ان کے مٹانے کے لیے دوسری چیز ہے۔ اگر وہ بڑا گناہ از قبیل حقوق اللہ تھا تو کر لیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے ارادہ کر کے معاف کرانے کے لیے توبہ کرنے، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کرنا۔ نہیں سمجھا؟ خود بخود معاف نہیں ہوئے۔ بڑے گناہ کون سے بڑے؟ جو اللہ کا حق تھا۔ اور اگر آدمی نے آدمی کا حق لے لیا، زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کے سونے چاندی پیسے پر ناحق قبضہ کر لیا، یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو کیسے معاف ہوگا؟ یہ گناہ معاف ہوگا یا تو جس کا حق لیا ہے موت سے پہلے اس کا حق واپس کرنے، یا پیر پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے معاف کرانے۔ یہ تین چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں۔ تو اب جو یہ کلمہ حدیث میں فرمایا کہ گناہ کے بعد حسنہ، وہ کام جو اللہ کا اتنا پسندیدہ ہو کہ وہ تیرے گناہ کو معاف کر دے، وہ کام۔ اس کی تفصیل یہی ہے جو میں نے بتائی، وہ کر، کیا کر؟ اگر چھوٹے گناہ ہیں چلتے پھرتے رہیں تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، وضو کر، گھر سے وضو کر کے مسجد چل، معاف ہو جائیں گے۔ اگر بڑا گناہ ہے مگر ہو از قبیل حقوق، اچھا کر، کار ثواب تمحوہا، یہ کار ثواب اس کو محو مٹا دے گا۔ کیا مطلب؟ کیا کر؟ کم سے کم توبہ کر۔ الحسنہ کا مصداق یہ ہوگا۔ اور اگر حقوق و العباد کی ہیں تو حسنہ کا مصداق کیا ہوگا؟ جس کا حق لیا ہے یا اس کا حق واپس کر، یا ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا لے۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ دو چیزیں، ایک تیسری چیز بھی فرمائی حدیث کے اندر، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ یہ اللہ کا نبی، کون؟ نبیوں کا سردار رسول اللہ فرما رہا ہے اپنی امت کو، خالق الناس، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کر۔ غور کرو، یہ نہیں فرمایا خالق المسلمین بخلق حسن، نہیں، خالق الناس، لوگوں کے ساتھ۔ چھوڑ دے دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ناس کے اندر سب آ جاتے ہیں، چاہے مذہب کچھ بھی ہو، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کر۔
نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا. ایک یہودی لڑکا حدیث میں آتا ہے آپ کے پاس آتا تھا, بیمار ہو گیا, آپ صحابہ کے ساتھ اس کے گھر گئے. یہودی, قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا الیہود فرمایا. دشمنی مسلمانوں سے جن میں ہے سب سے زیادہ یہودی. اور کفار کے بارے میں فرمایا. اس کے باوجود رسول اللہ اس کے بجائے حسن اخلاق مذہب کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا. خلوق حسن اور حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو اللہ کا پسندیدہ ہو, یہی ہے حسن اخلاق. خلق کے ساتھ اچھا وہ معاملہ کرنا جو خالق کو پسند ہو, اسے حسن اخلاق کہتے ہیں. اور لوگوں کے ساتھ, مسلمان نہیں کہا, عزیز رشتے دار نہیں کہا, کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب کو مانتا ہو, سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے وہ اخلاق پیش کر, وہ عمل, وہ معاملہ جو معاملہ تیرے خالق کو پسند ہو. یہ کر. یہ دنیا کے اندر اسلام کے معاملات, اسلام صرف نماز روزے کے نام دو رہی ہے. تو سمجھتے دین ہے زیادہ نماز روزے جانتے نہیں ہیں. اسلام کے اندر تو سارا دین, ایمان یعنی عقیدہ, ساری عبادات, نماز روزہ حج زکوٰۃ اور کیا اور اور سارے معاملات, معاشرت, لین دین, ملنا جلنا, ساری چیزیں اسلام کے اندر داخل ہیں. یہ حدیث ہے, ہر چیز آپ کو ملے گی اس کے اندر. اسلام کو ایسے تھوڑی پہ دیا ہے. چند دنوں کے اندر آپ حضرت نوح کتنا رہے دنیا میں, 950 سال. وہ ہے جو تبلیغ دین کی. کتنے مسلمان ہوئے جو ایک کشتی میں سوار ہو گئی جلدی, بس جتنے ہی تو مسلمان ہوئے. انبیاء کو دیکھو کس طرح کی زندگی گزاری ہے, کتنی لمبی لمبی زندگیاں. ہمارے آقا کی زندگی صرف 23 سال. 23 سال کے اندر بھی 13 سال مکے میں ہوئے, جس میں اسلام پلا ہے, بڑھا ہے, پھیلا ہے جنگل کی آگ کی طرح. اسے 10 سال ہیں ہجرت کے بعد. اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور اسلام پھیلتا رہا. دنیا کے اندر شور اسلام اور مسلمان کا ہے. جس کو آگ لگتی ہے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے, ایک طرف مسلمان ہے. یہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی جس دین کو لے کر کے آئے تھے, اس دین کی جو خصوصیات ہیں کسی میں پائی ہی نہیں جاتی. کو لائے اپنے دین کو قرآن و حدیث کی طرح
اور اس کے بعد صحابہ کے عمل کو دنیا میں پھیلا کیسے اسلام؟ کوئی اپنے دین کو پیش نہیں کر سکتا ہے ہی نہیں کسی کے بارے میں. نہ امتوں نے اپنے انبیاء کے دین اور نبی کی تعلیمات کو محفوظ کیا ہے ہی نہیں محفوظ. پتہ ہی نہیں کیا کر کے چلے گئے. میں کہتا ہوں ارے کسی کو دنیا میں پتہ نہیں کہ اس کے نبی کی قبر کہاں ہے. صرف مسلمان قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہے قبر میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہہ نہیں سکتا. جو نبی کے قبر نہیں محفوظ کر سکتے وہ نبی کے دین کی حفاظت کیا کریں گے؟ سوچو اس بات. حفاظت کن لوگوں نے کی؟ امت نے کی ہے. آج تک قرآن محفوظ ہے. کون محفوظ کر رہا ہے؟ کوئی اجلامیہ فرشتہ تھوڑے بھیجتے ہیں. امت کو ہدایت دی اور امت نے اس دین کی حفاظت کو اپنے پلے سے باندھ لیا. ایک ایک آدمی کھڑا ساری اس نے اپنی زندگی وقف کر دی. جو ایمان لاتے رہے، جو ایمان لائے وہ پتھر کی طرح جم گئے. میرے بھائی یہ حدیث تو ایک ہے مگر ہدایات اس کے اندر 3 ہیں. بہت بنیادی ہدایت جس کے اندر بعد کی دونوں ہدایتیں داخل ہیں. وہ پہلی ہے اتق اللہ حیث ما کنت. ہر وہ کام کر جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہو، جس سے ناراض ہوتا ہو وہ کام نہ کر. جہاں چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ کوئی کا معاملہ کر. رمضان تو پہنچ گیا اور کو 1 دن اور رہ گیا ہے رمضان. میرے بھائی جس خوش نصیب نے اپنے دامن میں گرہ باندھ لی تقوی کی، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے اس سے اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا. اگر پتہ چلے راضی ہوگا تو کرے، اگر پتہ چلے ناراض ہوگا تو اپنے دامن کو بچا. اس میں ساری چیزیں، کھانا، کمانا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز اس کے اندر داخل ہے. اس لیے اپنی زندگی کو رمضان کے بعد میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میں خود بھی اپنے آپ کو تباہ حالت میں ہوں کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے تقویٰ ہے اس میں یا نہیں. اور تقویٰ میں نے بتایا کہ جس چیز سے تجھے ڈر لگتا ہے یہ مجھے ہانی پہنچائے گی، نقصان پہنچائے گی، اپنے اور اس کے درمیان میں دیوار کھڑی کر لے کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. دین میں کیا ہے؟ اتقوا اللہ ای اتقوا غضب اللہ. اللہ کے غضب اور اپنے درمیان میں اللہ کے رسول کا فرمان جس سے اللہ راضی ہوتے اس کی دیوار کھڑی. کون سی دیوار اللہ سے پہلے کھڑی ہو سکتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی دیوار ہے جس کو اللہ کا غضب
تقویٰ کرنے والے کی حفاظت ہے۔ اس لیے آنے والے دن جو آ رہے ہیں، جو خوش بخت و خوش نصیب انسان کر سکتا ہے، ہر چیز گھر اور گھر سے باہر، رات اور دن، تنہا ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر کام کرنے سے پہلے سوچے اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ناراض ہے اپنے آپ کو پیچھے کر دے، اگر راضی ہے اس کے لیے قدم بڑھائے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور جب وقت آئے تو اللہ ہمیں حسن خاتمہ